اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کے ذریعے علاج کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی اس پہ قرآن مجید پڑھو۔ اب اس میں آپ نے کچھ مخصوص حصے نہیں بتائے، کوئی بھی آیات جو ہیں جن کی کچھ تو احادیث سے فضیلت ملتی ہے ان کی سلیکشن ہو سکتی ہے، کچھ مرض کی مناسبت سے آیات کی سلیکشن کر کے مریض پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے علاج کروانے کا اجمالی حکم دیا، یعنی جنرل سٹیٹمنٹ ہے۔ قرآن کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے اور انسان روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے، اس لیے اس عظیم کتاب کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، یعنی انسان خود بھی پڑھے، اسے سنے، اسے دہرائے، کوئی اس پر پڑھے، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، قرآن شفا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ قرآن میں شفا ہے تو پھر اس کے بعد کسی کی کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی، واقعی شفا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ رقیہ شرعیہ، ہم ایک دفعہ ان آیات کو اور حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ پوری کلاس کا رقیہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اس میں خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جو بھی بیماری اور تکلیف ہم پر آئی ہے اس کو ہم سے دور کر دے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور نفع نہ دیتی تھی، حالانکہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جان لیتے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی جن و انس سب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں جس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور ہر قسم کے جانوروں میں جو اس میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادلوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو. بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ وہ اپنا عصا پھینک دے، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے. چنانچہ سچی بات ثابت ہو گئی اور ان کا کیا کرایا سب باطل ہو گیا. تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ نے کہا یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا. بے شک اللہ مفسدین کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کر دے گا، خواہ مجرمین اس کو ناپسند ہی کریں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، وہ ان کے کرتب کو نگل جائے گا. بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إن
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا رب ہے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے. اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھنے والے ہیں، خوب صف باندھنا. پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، زبردست ڈانٹنا. پھر ان کی جو ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے اور سارے مشرقوں کا رب ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے. وہ عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات اچانک اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فمن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا جب کہ وہ قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ نبی کی تلاوت سننے ان کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات قبول نہیں کرے گا
تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کرنے والا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے بغیر تو تم نکل ہی نہیں سکتے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم دونوں بچ نہ سکو گے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے دب جانے والا اور پھٹ جانے والا دیکھتے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا، وہی بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سراسر سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا
لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو اور حکم مانو اور خرچ کرو، تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، اور بلا شبہ یہ ہمارے بے وقوف لوگ اللہ کے ذمے بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کا غرور اور بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں یعنی انسانوں نے بھی ویسے ہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ بے شک ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ بے شک ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ بے شک ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود کی گئی ہے یا ان کے پروردگار نے ان سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ کوئی کام مشکل نہیں جسے تو آسان فرما دے، اور جب تو چاہے ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ بے شک ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ تو چاہے، یعنی جو بھی مجھے ضرر پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، جن کا بھی شر ہے، ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جا، یعنی تو میرا کام بنا دے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں ہر شیطان اور موذی جاندار یعنی اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے جاندار اور ہر نظر بد سے اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں، اور شیاطین کے وسوسوں اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، میں اللہ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا اور پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا اور پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، مگر یہ کہ وہ خیر کے ساتھ آئے، اے نہایت رحم فرمانے والے۔ تو آپ دیکھیے کوئی شر بچا ہے، ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں، اس لیے کوئی اور کلام پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن و سنت نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے جو ہمیں غنی کر دیتا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ، میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ کون صحابی تھے جو کہتے تھے کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے جادو کر کر کے؟ قاقا اوکے۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم
ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، کتنا خوبصورت انداز میں پکارا گیا ہے، ہمارے اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان سارے ناموں اور ہر چیز کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لی۔ اب دیکھیں نا پیچھے والی دعا میں، ہر چیز کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے، تو کون اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ کوئی جن، عفریت، بھوت، کوئی بھی نہیں۔ پھر اسی طرح تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تجھ سے بعد میں کوئی نہیں، ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر ایک کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز قریب ہو دور ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا ترجمہ جان کر اور سمجھ کر اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے شفا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ مدرجہ ذیل دعائیں پڑھتے ہوئے تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ اپنا ہاتھ درد کے مقام پر رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہے، پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ۔ ابھی بھی جہاں اگر کسی کو کوئی درد ہو رہی ہے تو رکھ کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جائے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 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 اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں، جس سے میں ڈرتا ہوں۔ انسان کو درد کا خوف بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اس سے کیا بنے گا، کہیں کوئی بڑی بیماری نہ نکل آئے جو کیوریبل نہ ہو۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ شفا نہ دے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور پیچھے آپ نے مختلف آیات جو دیکھی، ان میں ایک چیز کامن تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا بار بار ذکر ہو رہا تھا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ مریض کے پاس 7 بار پڑھنا چاہیے۔ میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ دیکھیں نا کیا صاف لکھا ہوا ہے نا، بیدک الشفاء، تیرے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، حاسد کے حسد سے اور ہر بری نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ بس اللہ کی مدد مانگ لی تو انشاءاللہ شر دور ہو جائے گا، لال مرچوں کی دھونی دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ جو آپ کو صحت عطا کرے، وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر بد والے کے شر سے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہر بیماری، حسد، نظر، سب کچھ آ گیا۔
بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. تمام آیات پڑھتے وقت پانی قریب رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. جب رقیہ مکمل ہو جائے تو اس میں سے کچھ پانی پی لیں اور باقی سے غسل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ شفا ہوگی. کیونکہ پانی کے اندر وہ اثرات آ جاتے ہیں قرآن مجید کے، یعنی پڑھنے سے جو کانوں سے انسان سنتا ہے اس سے بھی دل پہ اثر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پانی کے ذریعے بھی ایک طرح سے، کیونکہ پانی جو ہے وہ نجس کو اور ہر خراب چیز کو دور کرنے والا ہے، تو وہ ایک طرح سے کلینزنگ کرتا ہے. آسیب، جادو اور نظر بد کا علاج اسعد الغامدی آڈیو کیسٹ بھی سنی جا سکتی ہے. یہ CD اسٹال پہ بھی اور انٹرنیٹ پہ الہدا کی ویب سائٹس پر بھی یہ رقیہ جو ہے موجود ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود مریض کو پڑھ کر دم کریں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی تلاوت درست کرنی ہوگی تاکہ صحیح طور پر پڑھیں.